اگر کوئی کہے کہ صرف قرآن کی مانو حدیث نہ مانو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن پہ بھی آپ عمل نہیں کر سکو گے، قرآن پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی کہے صرف قرآن ہو حدیث نہ ہو تو قرآن پہ آپ عمل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ لوگوں سے فرما دیں، اور بالخصوص ان یہود سے یہ کہا گیا جو کہنے لگے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی کے پاس جائیں، ان پر ایمان لائیں، ان کی باتیں سنیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو حضور نے انہیں فرمایا جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا میری اتباع میں آ جاؤ، میری اطاعت میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جب میرے ہو جاؤ گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا جب حضور کی اتباع میں آ جاؤ گے۔ تو اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کے بغیر وہ کوئی آدمی قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ میں اگر اور مثالیں دینا چاہوں تو ہم تو جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں یا عام نمازوں کے لیے آئے ہیں، اگر حدیث کو مائنس کر دیا جائے آپ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، نہ حج آپ کر سکتے ہیں، نہ دیگر چیزیں کے اوپر احکام۔ صحابہ نے جب پوچھا حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے تکبیر کہو، قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، پھر اتحیات میں بیٹھو۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے نماز پڑھو، قرآن فرما رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، قرآن سجدے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ پہلے رکوع ہے یا سجدہ ہے؟ نماز شروع کیسے کرنی ہے؟ یہ قرآن نے نہیں بیان کیا، بلکہ حضور اسلام کی مبارک حدیث نے بیان فرما دیا۔ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، یعنی میں جو کرتا جاؤں یہ تم کرتے جاؤ، یہی تمہاری نماز ہے، یہی تمہاری نماز۔ حضور قیام میں، حضور رکوع میں، حضور سجدے میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھ کر نماز پڑھو، یعنی حضور کے عملوں کو دیکھو کہ یہ نماز ہے۔ تو نماز تب ہی عمل ہوگا جب حدیث کو مانو گے۔ زکوٰۃ کا قرآن نے کہا زکوٰۃ دو، لیکن یہ نہیں کہا کتنے مال پر زکوٰۃ دو، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ دو، پھر ہر مہینے زکوٰۃ دو یا سال میں ایک بار زکوٰۃ دو۔ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا۔ یہ کہاں سے ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کا مبارک در، حضور کی مبارک حدیثیں وہ بہت اہم اور ضروری